ایک پروفیشنل بی کیپر یعنی مدمکھیوں کی پرورش کرنے والی ایک مہیلا خاتون قرآن کی حیرت انگیز سچائی دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ انہیں یہ تب احساس ہوا جب انہوں نے دیکھا کہ قریب 1445 سال پہلے نازل ہوئی قرآن میں مدمکھیوں کے بارے میں ایک ایسی تفصیلی معلومات موجود ہے جو اس دور کے لحاظ سے بے حد ایڈوانس نظر آتی ہے۔ ان کا نام میکئی آٹن ہے۔ وہ ایک کیڑوں کی ویگیانک ہیں۔ انہیں مدمکھیوں کی پرورش کا 10 سال سے بھی زیادہ تجربہ ہے۔ اس وقت وہ کارنیل یونیورسٹی میں ماسٹر بی کیپر سرٹیفیکیشن کر رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے انسٹاگرام پر ایک ویڈیو شیئر کیا جس میں وہ قرآن کا ترجمہ لیے کھڑی ہیں اور سورہ النحل پڑھ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا I heard there was a chapter in the Quran about honeybees, so I had to check it out and this is what I found. Chapter 16 is called The Bee. میں نے سنا تھا کہ قرآن میں مدمکھیوں کے بارے میں ایک پورا چیپٹر موجود ہے، اسی لیے میں نے سوچا کہ اسے ضرور پڑھنا چاہیے۔ جب انہوں نے پڑھا تو معلوم ہوا کہ قرآن کا 16واں چیپٹر النحل یعنی مدمکھی کے نام سے ہے۔ میں کئی اس وقت زیادہ حیران ہو گئی جب انہوں نے دیکھا کہ مدمکھیوں کا ذکر کرنے والی آیت میں 16 لفظ ہیں اور 16 الگ الگ عربی کے حروف استعمال ہوئے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ فیمیل مدمکھیوں میں 16 جوڑے کروموزومز ہوتے ہیں جبکہ میل میں صرف 16 کروموزومز ہوتے ہیں۔ میکئی کو یہ بات بہت پسند آئی کہ اسلام میں مدمکھیوں کا بہت احترام کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ انہیں بنا وجہ مارنا گناہ مانا جاتا ہے۔ اسلام انسانوں کو قدرت کا خیال رکھنے، زمین کی حفاظت کرنے اور دنیا میں بیلنس بنائے رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ مدمکھیوں کی حفاظت بھی اسی میں شامل ہے۔ میکئی نے بتایا کہ 3 باتیں انہیں سب سے زیادہ متاثر کر گئیں۔ پہلی بات شہد کے بارے میں قرآن کی آیت، اس میں بتایا گیا ہے کہ شہد مختلف رنگوں کا ہوتا ہے اور اس میں انسانوں کے لیے شفا ہے۔ انہیں یہ بات بے حد دلچسپ لگی۔ دوسری بات مدمکھیوں کی محنت اور لگن، ایک چھتے میں ہر مدمکھی اپنا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ انسانی زندگی کے لیے ایک خوبصورت مثال ہے۔ اور تیسری بات اور سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ قرآن میں اصل زبان عربی میں مدمکھیوں کے لیے استعمال کیے گئے الفاظ فیمیل ہیں۔ And the Arabic has female, male verbs. And the verbs they use to describe the honeybee, building, eating, foraging, working, were all female. بنانا، کھانا تلاش کرنا، محنت کرنا اور شہد بنانا، ان سب کاموں کے لیے فیمیل مدمکھیوں والے شبد استعمال ہوئے ہیں۔ آج سائنس بھی یہ ثابت کر چکی ہے کہ شہد بنانے والی مدمکھیاں فیمیل ہوتی ہیں، مادہ ہوتی ہیں، جنہیں ورکر بیز بھی کہا جاتا ہے۔ نر مدمکھیاں شہد نہیں بناتی۔ حالانکہ انسان صدیوں سے یہ جانتا تھا کہ مدمکھیاں پھولوں سے رس اکٹھا کرتی ہیں اور شہد بناتی ہیں، لیکن یہ بات کہ شہد صرف فیمیل مدمکھیاں بناتی ہیں 19ویں صدی کے شروعات میں ویگیانک ریسرچ کے بعد معلوم ہوئی۔ لیکن قرآن میں اس کا ذکر اس سے کئی صدیاں پہلے موجود تھا۔ سبحان اللہ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ مدمکھیاں پہاڑوں، درختوں اور انسانوں کے بنائے ہوئے ٹھکانوں میں اپنا گھر بنائیں، پھر ہر طرح کے پھلوں اور پھولوں سے اپنا رزق حاصل کریں، اور ان کے پیٹوں سے ایک ایسا مشروب نکلتا ہے جو الگ الگ رنگوں کا ہوتا ہے اور لوگوں کے لیے شفا رکھتا ہے، یعنی شہد۔ میکئی کے مطابق یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ شہد بنانے والی مدمکھیاں مادہ ہیں۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ عام طور پر مانا جاتا ہے کہ مدمکھیاں موم سے اپنے چھتے بناتی ہیں، لیکن کچھ الگ قسم کی مدمکھیاں لکڑی اور چٹانوں میں بھی اپنا گھر بناتی ہیں، اور قرآن میں پہاڑوں اور درختوں میں گھر بنانے کا ذکر پہلے سے موجود ہے۔ ان تمام باتوں نے میکئی آٹن کو بے حد متاثر کیا۔ جب انہوں نے قرآن میں موجود یہ معلومات اس کی حکمت اور عظمت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دنیا میں دکھائیں گے اور ان کے اپنے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچ سمجھنے اور اس پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔